السلام علیکم عزیز دوستو، سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے قسط نمبر 2 لے کر بندہ حاضر ہے۔ ابار خان جوان ہو چکا تھا اور اس کا والد عثمان غازی بوڑھا ہو گیا تھا۔ 1326 عیسوی میں بازنطینی شہر بورسا آر خان نے فتح کر لیا۔ اس کا والد عثمان غازی بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ضعیف اور کمزور تھا۔ عثمان غازی نے بورسا شہر فتح کرنے پر اپنے بیٹے آر خان کو پیار کیا اور اس سے کہا کہ آج میری تمام خواہشیں پوری ہو گئی ہیں۔ اس وقت وہ دونوں باپ بیٹا سلطان علاء الدین سلجوق کی دی ہوئی وادی سغوط میں ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان غازی نے شہر بورسا فتح کرنے پر اپنے بیٹے آر خان کی پیشانی پر بوسہ دیا، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ بظاہر معمولی سی فتح کتنی صدیوں کی فتوحات پر محیط ہوگی۔ عثمان غازی کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تھا، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں کہ اسی دوران آر خان نے اپنے ارد گرد موجود سپاہیوں اور دیگر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آج ہم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ پہلے آر خان نے اپنے والد کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد وہاں پر موجود تمام سپاہیوں نے عثمان غازی بن ارطغرل کے ہاتھ پر قطار اندر قطار بیعت کی۔ عثمان غازی کا انتقال ہو گیا، اسے سغوط کے قبرستان میں اس کے والد ارطغرل کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اب آر خان نے حکومت کا نظم و نسق سنبھال لیا اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان کی حیثیت سے آر خان نے زمام اقتدار سنبھال لی۔ اب آر خان ارد گرد کے علاقوں میں فتوحات کے جھنڈے گاڑتا پھر رہا تھا اور سلطنت عثمانیہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ آر خان نے ہی اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی۔ آر خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بازنطینی ریاست کو ہی اپنا ہدف رکھیں گے اور مسلمان ریاستوں کے ساتھ نہ الجھیں گے، اس لیے وہ بازنطینی ریاستوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ آر خان نہایت ہی سمجھدار شخص تھا، اس نے اپنی ریاست کو ضلع کی سطح پر تقسیم کر دیا تھا اور ہر ضلعی حکمران کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنے علاقے سے ٹیکس اکٹھا کرے اور اپنی فوج تشکیل دے۔ اس طرح ہر ضلعی حکمران بھی جنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ آر خان نے اپنے دور میں مسجدیں، مدرسے اور مسافر خانے تعمیر کروائے۔ اس نے بورسا میں یونیورسٹی بھی تعمیر کروائی۔ غرض آر خان نے اپنی سلطنت عثمانیہ کے فروغ کے لیے بے شمار اقدامات اٹھائے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی اور تقریباً 30 سال تک حکمرانی کرتا رہا۔ مراد اول ایک جنگجو شخص اور مرد میدان تھا۔ وہ اپنے دور حکمرانی کے 30 سالوں میں سے تقریباً 24 سال میدان جنگ میں دشمن کے خلاف نبردآزما رہا۔ مراد اول نے اپنی آخری جنگ یورپ کی مشترکہ فوج کے خلاف لڑی اور فتح یاب رہا۔ وہ کوسوو کی جنگ میں بہت زخمی ہو گیا تھا اور انہی زخموں کی تاب نہ لا کر 1389 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کے انتقال کی خبر پر پورے یورپ میں جشن منایا گیا، کلیساؤں میں گھنٹیاں بجائی گئیں، چوراہوں پر رقص کیے گئے۔ مراد اول کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع میل کے علاقہ پر مشتمل تھی اور اس علاقہ کو فتح ہونے میں 107 سال کا عرصہ لگا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا عروج 3 براعظموں نے دیکھا۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ پر سلطنت عثمانیہ کا سورج نصف النہار پر چمکتا تھا۔ وہ ارطغرل جسے سر چھپانے کے لیے 1 انچ زمین بھی میسر نہ تھی، اس کی نسل 3 بہترین براعظموں کی مالک بنی۔ خلافت عثمانیہ کو ارطغرل کی 18 نسلوں نے اپنا خون دیا۔ ارطغرل کی نسل کے کل 36 سلطان برسر اقتدار رہے اور ان سب نے پوری آب و تاب کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کو کامیابی کی بلندیوں پر لہرائے رکھا۔ آج اگر دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز پر ارطغرل اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہے تو اس کے پیچھے ارطغرل کی 18 نسلوں کی صدیوں پر محیط انتھک کوشش، ہمت، جرت اور شجاعت کا ایک لازوال اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے۔ ارطغرل کا کائی قبیلہ آج بھی دنیا بھر کے لیے موضوع سخن بنا ہوا ہے۔ ارطغرل بنیادی طور پر ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن العربی کی دعا اور رہنمائی نے ان کی نسل کو سینکڑوں سال کی حکمرانی بخش دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا کچھ عرصہ اگر نکال دیا جائے تو 1281 عیسوی سے لے کر آج 2020 تک تقریباً 700 سال تک ترکی پر مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی اور شاہ سلیمان کے دور میں 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا دور عروج تھا۔ محترم دوستو، انسانوں کی زندگی میں کس قسم کے حالات پیش آ جائیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بادشاہ وقت کو بھیڑ بکریاں چرانی پڑ جائیں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ بادشاہ وقت اپنی پوری فوج کو شکست
شکست کا سامنا کرنے کے بعد تن تنہا تالاب میں پاؤں لٹکائے بیٹھا بھی تاریخ نے دیکھا ہے۔ تاریخ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فاتح عالم کو ایک مچھر کے کاٹنے سے ملیریا ہوا اور بادشاہ وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ مغل فرمانرواؤں کی اولاد کے بارے میں تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہیں انگریزوں سے جان بچانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑے تھے۔ مغل شہزادوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسے ایسے پیشے اختیار کیے جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے۔ بہرحال ترکی میں جب خلافت عثمانیہ کو نام نہاد جدت پسند مصطفیٰ کمال اتا ترک نامی ایک بے دین و ملحد شخص نے اغیار سے مل کر تاخت و تاراج کر دیا، یعنی شکست دے دی، اس دوران آل عثمانیہ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی انتہائی ناقابل بیان اور تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آل عثمانیہ کو رات کے اندھیرے اور ان کے گھریلو لباس میں یورپ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ آل عثمانیہ نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں یورپ نہیں جانا چاہتے، بلکہ انہیں کسی عرب ملک یعنی مصر یا شام کے کسی علاقہ میں بھیج دیا جائے جہاں وہ امن و سکون سے زندگی گزار سکیں۔ لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے اور اپنے انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے کسی کو یونان اور کسی کو یورپ کے کسی دور دراز علاقے میں جبرن روانہ کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری فرمانروا سلطان وحید الدین تھے۔ ان کو اور ان کی بیگم کو رات کے اندھیرے میں فرانس روانہ کر دیا گیا۔ اتا ترک نے ان کی جائیدادیں وغیرہ ضبط کر لی۔ ان کے شہزادے شہر کی گلیوں میں کشکول ہاتھ میں لیے بھیک مانگتے پھر رہے تھے۔ وہ اپنی پہچان کے ڈر سے خوف زدہ ہو کر اپنا حلیہ تبدیل کیے ہوئے شہر بھر کی گلیوں میں چکر لگا کر اپنے پیٹ کے دوزخ کی آگ بجھانے کا بندوبست کرتے پھر رہے تھے۔ اسی دوران جب سلطان وحید الدین کا آخری وقت آن پہنچا تو ان پر دکانداروں کا قرض چڑھا ہوا تھا۔ یہ قرض مسلمانوں نے چندہ اکٹھا کر کے ادا کیا اور ان کے لیے کفن دفن کا انتظام کر کے ان کو شام میں سپرد خاک کیا۔ ایک مدت گزر گئی، تقریباً 20 سال کے بعد ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس نے حکومت کا انتظام و انصرام سنبھالا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کو خلافت عثمانیہ کے گمگشتہ شاہی خاندان کی جستجو ہوئی۔ انہوں نے اس شاہی خاندان کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ فرانس کے شہر پیرس میں کہیں مقیم ہیں۔ عدنان مندریس ان کی تلاش کے لیے پیرس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر عدنان مندریس نے ان کی تلاش شروع کی تو اس دوران ان کو تلاش کرتے کرتے وہ ایک پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے، جہاں جا کر انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ کس کی فیکٹری میں مقیم ہیں۔ جب عدنان مندریس نے اس کارخانے میں قدم رکھا تو انہوں نے وہاں پر ایک روح فرسا منظر دیکھا، جسے دیکھ کر ترکی کے منتخب وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کے آخری فرمانروا سلطان عبدالحمید کی 85 سالہ بیوہ ملکہ شفیقہ اور 60 سالہ بیٹی شہزادی عائشہ وہاں پر برتن مانج رہی ہیں اور اجرت انتہائی معمولی ہے۔ عدنان مندریس جو پہلے ہی دل گرفتہ تھے زار و قطار رونے لگے۔ ترک وزیر اعظم نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ شہزادی جو کہ ان کو نہیں جانتی تھی کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ عدنان مندریس نے کہا کہ میں ترکی کا وزیر اعظم ہوں۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا کہ اب تک کہاں تھے آپ؟ ہم انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، دیکھیے ہماری کیا حالت ہو گئی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے شہزادی اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ عدنان مندریس شاہی خواتین سے ملاقات کے بعد ترکی واپس آ گئے۔ انقرہ پہنچ کر ان کے لیے معافی نامہ جاری کرنے کی کوشش کی، لیکن جلال بیار نے ان کو معافی نامہ جاری کرنے اور واپس لانے کی مخالفت کی، مگر عدنان مندریس کی مخلصانہ کوششوں سے شاہی خاندان کے لیے معافی نامہ تیار کر کے ان کو واپس ترکی لایا گیا۔ اس کے بعد جب نجم الدین اربکان ترکی کے وزیر اعظم بنے تو شاہی خاندان کے شہزادوں کو بھی معافی نامہ جاری کر کے فرانس سے ترکی لے آیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد 17 ستمبر 1961 عیسوی میں عدنان مندریس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان پر دیگر الزامات کے علاوہ ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ حکومتی خزانے سے شاہی خواتین کو نوازتے رہے ہیں۔ عدنان مندریس کی پھانسی کے دوران ہی ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ انتقال کر گئیں اور وہ اس وقت نماز کے دوران حالت سجدہ میں تھیں۔ دوستو، قسط نمبر 2 ختم ہوئی، قسط نمبر 3 لے کر انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔